الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللہ جل شانہ فرمان ہے نماز تم قائم کر لو. نماز رکتی ہیں بے حیائی اور فحش کاموں سے، غلط کاموں سے. نماز کا کام ہے کہ انسان کو غلط کاموں سے روکا کر لے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو نماز وہ نماز ہیں، اس نماز میں فائدے ہیں. وہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہیں. جو نماز سنت کے مطابق کی جائے، سنت مستحبات کی رعایت رکھ کر، تو انسان اس پر عمل کرے گا تو یہ نماز انسان کو فحش کاموں سے روکے گی. تو سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے انسان میں یہ فوائد ہے. باقی صرف نماز کرنے سے، نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہو تو اس کا تو یہ فوائد نہیں ہے. صرف یہ فائدہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. فوائد جو ہیں وہ سنت کی نماز میں ہیں، اور باقی سنت مکروہ بھی ہوتا ہے اس کا چھوڑنا. باہر کے نماز کی طرف آتے ہیں. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. سب سے پہلے ہاتھ کو اٹھانا اور پھر تکبیر کہنا. سب سے پہلے ہاتھ اٹھانا اور اس کے بعد تکبیر کہنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جب ہاتھ اٹھائے گا تو یہ ثابت کرے گا، یہ بات ثابت کرے گا کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میرا مقصود، میرا مسجود صرف ایک ہی اللہ ہے. تو یہ کہے گا. اس کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ مسنون ہے. آپ نے یہ بات ثابت کرائی کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ پاک کتنا بڑا ہے انسان تو یہ سوچ نہیں سکتا. اے لوگوں، مجھے اور لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف ایک ہی اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ بہت بڑا ہے. اس طرح ہو گیا. تکبیر تحریمہ بھی ہو گئی. اللہ اکبر کہنا یہ ہو گیا. ابھی تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو کیسے اٹھایا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام
جب نماز میں داخل ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو دراز کرتے، آپس میں فیصلہ کر لیتا، دونوں ہاتھوں میں دراز کر لیتے اور دونوں ہاتھوں کو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھاتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انگوٹھے کانوں کے برابر میں آ جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبیر کہی، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے مقابل میں کیا، برابر کیا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ کس طرح ہم دیکھا کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اور یہ بھی مسنون ہے کہ ہاتھوں کو صرف اپنے طرف پر رکھنا، اس میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں موڑنا چاہیے ہاتھوں کو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو اس طرح انگوٹھوں کو بند بھی نہیں کیا، اس طرح بھی نہیں کیا، اس طرح بھی نہیں کیا، یہ سارے سنت کے خلاف ہیں۔ سنت یہ ہے اللہ، اس طرح میں نے کہہ دیا۔ ابھی دیکھو، یہ انگوٹھی کانوں کے برابر میں نے کر لی، اس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد دو انگوٹھے سب کچھ کانوں کے برابر ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانا یہ ضروری بات نہیں ہے، اس طرح ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہنا، یہ ہو گیا ہاتھوں کو اٹھانا، تکبیر کہنا، یہ مسنون طریقہ ہو گیا۔ ابھی قیام کیسے کریں گے؟ قیام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہ ہو، یعنی درمیان، یہ تو ہر ایک انسان پر درومدار ہیں، جس کی قد زیادہ ہے اس میں فیصلہ ہوگا، جس کی قد کم ہے اس کے دونوں پاؤں میں فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے وزن کے برابر ہوگا۔ تو باہر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں قدموں کو صف بستہ قریب اور سلیقے سے رکھنا سنت ہے، طریقے سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ ابھی ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ حدیث۔ تو باہر کے ناف کے نیچے رکھنا
یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہنچی اور کلائی پر رکھا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پہنچی اور کلائی پر رکھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام ہم کو نماز پڑھاتے تھے، اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے۔ تو لہذا اس میں طریقہ یہ ہو گیا، اس طرح بائیں ہاتھ کو نیچے رکھا ناف کے نیچے، اس کو اوپر دائیں ہاتھ کو رکھا، اب اس کی ہتھیلی کے ساتھ دائیں ہاتھ کو ملا لیا، تو یہ مسنون طریقہ ہو گیا، یہ مسنون طریقہ ہو گیا۔